والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اس باب کو قائم کرنے کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے نام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین عطا ہے، جس کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں، اور جن کی معرفت سے ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت حقیقی حاصل ہوگی، اور اس کے بڑے ہی محاسن ہمارے سامنے آئیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے حسنى، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسے نام جو حسن کی انتہا تک پہنچے ہوئے، جس سے بڑھ کر کوئی نام خوبصورت نہ ہو، یہی نام سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور سب سے زیادہ حسن والے ہیں۔ ان سے زیادہ احسن، اکمل اور خوبصورت نام نہ کسی کا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے، یہ توحید کا اصل ہے بہت بڑا، توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو جو نام ذکر فرمائے ہیں، ثابت کیے ہیں، ان تمام ناموں پر ہمارا ایمان ہو اور ان کے اس بات پر ہمارا عقیدہ ہو۔ یہ اصل توحید ہے، اور توحید کی مستقل ایک قسم ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما، یہ حدیث نبی علیہ السلام کی۔ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصاء سے مراد کیا ہے؟ احصاء سے مراد 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ان ناموں کو پڑھنا اور یاد کرنا، اور ان کو سمجھنا، اور جو ان ناموں کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا، ان پر عمل کرنا۔ یعنی قرات، حفظ، فہم اور عمل، یہ 4 چیزیں ہیں احصاء۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق، اس کو آپ نے جان لیا، پہچان لیا، اب اس کو سمجھیے یہ کیا ہے۔
رزاق کا معنی روزی دینے والا، رزق دینے والا۔ فہم حاصل ہو گیا۔ اب عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ یہ عمل ہے، یہ پوری زندگی یہ عقیدہ قائم ہو جائے اور مستحکم ہو جائے۔ اب عملی طور پہ روزی کس سے مانگنی، مدد کس سے مانگنی ہے، سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، وہ رزاق۔ اور یہ بات ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ساری توحید نفی اور اس بات کے ساتھ، جب ہم کہیں گے کہ وہ رزاق ہے تو اس کا معنی وہی رزاق ہے، اس کے علاوہ کوئی رزاق نہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رزاق مانا گیا یہ الحاد ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں تشریک ہوگی، شرک ہوگا، اس نام میں شراکت ہوگی، اور بندے کا ہر عمل برباد اور ضائع ہو جائے گا، اور وہ بندہ اللہ کے ہاں قطعاً مغفرت یا بخشش کا مستحق قرار نہیں پائے گا۔ عالم الغیب، اس کو سمجھو، غیب جاننے والا۔ اس فہم کے بعد عقیدہ بنا لو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اگر ہم کہیں فلاں نبی عالم الغیب ہے یا فلاں ولی عالم الغیب ہے تو یہ اللہ کے نام میں الحاد، نام کا انکار، اس نام میں شراکت، اور پھر نتیجت میں وہ شرک جس کی موجودگی بندے کے تمام اعمال کو برباد کر دیتی۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کا احصاء کر لے گا، یعنی قراءتاً و فہماً اور پھر عملاً، وہ جنتی۔ اس لیے کہ یہ توحید کی اساس ہے اور ایک بنیاد ہے توحید کی۔ توحید کی تمام صورتوں کے لیے، تمام اقسام کے لیے اسماء و صفات کی توحید ایک لازم کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح ایک لازم ملزوم چیز ہوتی ہے، اس طرح توحید کی ہر قسم کا فہم اسماء و صفات کی توحید پر قائم ہے، اور یہ تعلق بڑا مبارک ہے، بڑا عظیم ہے۔ آپ کو جس مسئلے میں کوئی حاجت درپیش ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا اس کو واسطہ دیجیے، سوال کیجیے، دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور دعا کی قبولیت کا سب سے اقرب راستہ اسماء و صفات کا واسطہ۔ نبی علیہ السلام کی ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توحید اور اس کے اسماء و صفات کا ذکر۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی حی اور قیوم کا واسطہ ہے، تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تیری رحمت کا سوال ہے، رحمت کا استغاثہ ہے۔ تو یہ جو واسطہ ہے اس دعا میں حی و قیوم کا، یہ بڑا عظیم واسطہ ہے۔ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو پوری توحید کی مفتاح ہوتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، حدیث میں ہے کہ تعدل ثلث القرآن، یہ چھوٹی سی صورت 1/3 قرآن کے برابر، 1/3 قرآن۔ وہ کوئی شخص 3 بار یہ صورت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن کی تلاوت کا اجر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ صورت اول سے آخر تک توحید کی اور اسماء و صفات کی صورت۔ اس سورہ میں 2 نام ایسے ہیں جو پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے، ایک احد اور ایک الصمد۔ الاحد اور الصمد پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو پوری اسماء و صفات کی توحید پر جاری ہوتے ہیں۔ یعنی ناموں کی جامعیت آپ کے سامنے آئے گی۔ مثلا احد، وہ یکتا اور اکیلا ہے، کس چیز میں؟ اپنی ذات میں، اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے سارے اسماء و صفات میں۔ وہ رحمان ہے، ایسا رحمان جو رحمان ہونے میں یکتا ہے۔
رحیم ہے، ایسا رحیم جو رحیم ہونے میں یکتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، رزاق ہے، ان سارے ناموں اور صفات میں وہ اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ احد، رحمان ہونے میں احد، رحیم ہونے میں احد، غفور ہونے میں احد، شکور اور قدیر ہونے میں احد، ستیر ہونے میں احد۔ صفت احد جو ہے یہ ساری صفات پر جاری ہو رہی ہے۔ صفت صمد، صمد کا معنی کامل ہونا، کامل جس میں کوئی نقص نہ ہو، السید الکامل فی سؤددہ، ایسا سردار جو کامل ہو اپنی سرداری میں، کوئی اس میں نقص نہ ہو، تو اللہ صمد ہے، ذات میں، صفات میں، ناموں میں، رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، سمیع ہونے میں، بصیر ہونے میں صمد ہے۔ کسی صفت میں کوئی نقص نہیں، سمیع ہونے میں کوئی نقص نہیں، بصیر ہونے میں کوئی نقص نہیں۔ وہ للہ الاسماء الحسنى، پیارے پیارے نام، ہر نام ایک کمال پر قائم۔ اگر رحیم ہے تو رحیم ہونے میں وہ کامل ہے، رحمان ہے رحمان ہونے میں کامل ہے۔ اور سبحان اللہ، بعض مقامات پر اکٹھے دو نام استعمال ہو رہے ہیں، وہاں ایک تیسرا کمال پیدا ہوتا ہے۔ مثلا وہو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، غالب، طاقت والا، غلبے والا، اور طاقت اور غلبے میں کامل ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا، حکمت میں بھی کامل ہے۔ یہ دو کمال الگ ہیں، عزیز ہونے میں کامل اور حکیم ہونے میں کامل۔ پھر ان دونوں صفات کے ملنے سے ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جیسے دنیا کے کوئی طاقتور ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، طاقت میں اندھے ہو جاتے ہیں، پھر طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عزیز، غالب ہے، طاقت والا ہے، اور طاقت کے استعمال میں حکیم ہے، حکمت کے ساتھ، اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ۔ وہو الغفور الودود، دو صفات کا اجتماع ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ غفور ایک کمال ہے، ودود دوسرا کمال ہے، اور ان دونوں صفات کے اجتماع سے ایک تیسرا کمال سامنے آ گیا۔ دنیا میں لوگ کوئی قصور آپ کا ہو جائے، اول تو آپ معاف ہی نہیں کرتے، دل میں رنجش ہے، اور اگر معاف کر بھی دیں تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنا چہرہ گم کر دو، میرے سامنے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسا غفور ہے، بندے کو بخشتا ہے اور بخش کر ودود، محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے اور معاف کر کے اس سے محبت کرتا ہے۔ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، یہ محبت کا اظہار ہی تو ہے۔ دن چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل مثال نہیں ہے، لیکن آپ ہاتھ اپنے آپ کا پھیلاتے ہیں۔ 2 سال بعد، 10 سال بعد آپ کا بیٹا آپ کو ملے، آپ کے والد آپ کو ملے، تو فرط محبت سے ہاتھوں کو پھیلا کر جکڑ لیتے ہیں، معانقہ ہوتا ہے۔ یہ ہاتھوں کا پھیلانا اظہار محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے جب دن چڑھتا ہے، لیتوب مسیء النہار لیتوب مسیء اللیل، تاکہ جس نے رات کو گناہ کیا ہے چھپ کر تاریکی میں، وہ دن میں توبہ کر لے۔ رات چڑھتی ہے، اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں توبہ کر لے۔ یہ ہاتھ کا پھیلانا یہ اظہار محبت، ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے، یہ محبت کا اظہار۔ وہو الغفور الودود، یہ دو صفات کا اجتماع ایک تیسرا کمال پیدا کر رہا ہے، تیسرا معنی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں بھی دو صفات جمع ہوئی اس طرح، تو یقیناً وہاں ایک تیسرا حسن، ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسنہ، بڑے پیارے، اور حسن میں غایت کو پہنچے ہوئے، انتہا کو پہنچے ہوئے، ایسی انتہا کہ اس سے بہتر نہ کوئی نام اور نہ کسی کا نام ہو سکتا ہے۔ تو پھر فادعوہ بہا، وہ شخص بڑا
شقی القلب ہوگا، محروم ہوگا جو ان پیارے ناموں سے اللہ کو نہ پکارے. نہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اپنی دعاؤں میں ان ناموں کے وسیلے پیش کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ہر دعا کسی نام کے وسیلے کے ساتھ، کسی صفت کے وسیلے کے ساتھ، کوئی دعا اس سے خالی نہیں. کہ کم از کم اللہم یا ربنا سے دعا کا آغاز ہو رہا ہے. اللہم جو سب سے بڑا علم، اللہ تعالیٰ کا نام اللہ علم الاعلام ہے، یہ وسیلہ. ربنا، اے ہمارے رب، اس کے رب ہونے کا وسیلہ. تو ہر دعا میں یہ وسیلہ. اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یا اللہ، تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے ان کا واسطہ، جو تو نے کسی خاص بندے کو سکھا دیے ان کا واسطہ، اور جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں جسے تو نے کسی کو آگاہ نہیں کیا ان کا بھی واسطہ. یہ سب واسطے دے کر کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار کی بارش بنا دے. موسم بہار کی بارش وہ برستی ہے تو زمین شاداب ہو جاتی ہے. میرے دل کی زمین شاداب ہو جائے. کس چیز سے؟ وہ مقوی غذاؤں سے نہیں، کشتوں سے نہیں، بلکہ قرآن کی بارش سے. اس طرح کو دل کا خیال کرتا ہے؟ ہم خیال کرتے ہیں کہ دل صحت مند ہونا چاہیے، واک کرو اور غذاؤں میں پرہیز کرو، اور یہ دوا اور وہ دوا. نبی علیہ السلام کی بھی توجہ دل کی طرف ہے. یا اللہ، میرے دل میں قرآن کو موسم بہار کی بارش بنا کر برسا دے کہ دل کی زمین جو ہے وہ اور لہلہا اٹھے، شاداب ہو جائے. یہ تعلیم ہمارے لیے ایسا نہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر وہ جو دل کی زمین ہے اس میں کوئی قابل ذکر انقلاب نہیں آتا. یہ تو کتاب ایسی ہے کہ سنے اور فوراً اصلاح ہو جائے. جنہوں نے سنی ایمان لے آئے، اور پہلا کلمہ کیا کہا؟ آج کے بعد ہم کبھی شرک نہیں کریں گے. ان کا فہم تھا. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھے. مطعم عدی کے بیٹے، مشکیں کسی ہوئی ہیں. ایک جگہ سارے پڑے ہوئے مشرکین، اور میدان بدر میں مغرب کا وقت ہو گیا. نبی علیہ السلام جماعت کرائی، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، صفے باندھے. جبیر کا بیان ہے کہ اس سے قبل ہمارے بڑے ہمیں نبی علیہ السلام کے قریب جانے نہیں دیتے تھے کہ تم پر سحر کا اثر ہو جائے. ہم نے کبھی قرآن نہیں سنا، ڈرتے تھے، دور بھاگتے تھے. آج تو مجبور تھے، مشکیں کسی کہاں جائیں. آج پہلا موقع قرآن سننے کا. نبی علیہ السلام نے سورہ طور کی تلاوت کی مغرب میں. سورہ طور کتنی بڑی سورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم کم ہوتا ہے، وقت چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی صورتیں پڑھو. سورہ طور کی تلاوت کی، حالانکہ سفر ہے، میدان جہاد ہے. جبیر کا کیا بیان ہے؟ ذالک اول ایمان وقر قلبی. قرآن میں نے کیا سنا؟ میرے دل پر ایمان کی یہ پہلی دستک تھی. ایک بار سنا اور قرآن ایمان کی دستک میرے دل میں ہوگی. ایک جھونکا دل میں آ گیا اور ہم نے یقین کر لیا کہ نبی یہ حق کہیں. ہمارے آباء و اجداد کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے. یہ قرآن کا مقام ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع بولتے ہیں موسم بہار کی بارش کو. وہ نور صدری، اور قرآن ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے. سینے کا نور، اندھیرے چھٹ جائیں اور ظلمتیں دور ہو جائیں اور نور ہی نور بھر جائے. مانا یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہو. ہمارے جو علائق ہیں، فلاں کی مانو، فلاں پیر، فلاں شیخ و فلاں مرشد،
ان کی تعلیمات، فتوے، ملفوظات، نہیں، ان میں سے کوئی چیز دل کے نور کا باعث نہیں بن سکتی، سینے کا نور نہیں بن سکتی۔ سینے کا نور اللہ تعالیٰ کی وحی، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث۔ اس حدیث میں یہ دعا تو ہے، مگر نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں بڑا علم ہوتا ہے، بڑی فقہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ اگر دل کی بہار چاہیے تو کتاب و سنت، سینے کا نور چاہیے تو کتاب و سنت، اس کے علاوہ نہیں۔ باقی تم کہو کہ ہم پریشان رہتے ہیں، ان کا علاج فرمایا کہ وہ جلا حزنی وذہاب ہمی وغمی، یا اللہ تو قرآن کو میرے تمام دکھوں کا، پریشانیوں کا مداوع بنا دے۔ یعنی تعلق بالقرآن سے دکھ بھی دور ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور دنیا کی عافیت ملتی ہے، سلامتی ملتی ہے۔ تو دیکھیں یہ تعلق بالوحی کی برکات، دل کی بہار، سینے کا نور اور دکھوں کا مداوع ہے یہ۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طلب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر۔ یہ ہے دعا میں توسل جو سب سے معتبر ہے۔ توسل کی دو صورتیں ہیں، ایک توسل مشروع ہے جو درست ہے اور جائز اور صحیح ہے، اور دوسرا توسل ہے بدعت۔ مشروع توسل کی تین صورتیں جو وسیلہ جائز ہے وہ تین طرح کی۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا اس کے ناموں کا اور صفات کا، یہ وسیلے کی سب سے قوی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا اور صفات کا وسیلہ پیش کرنا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا اپنے اعمال صالحہ کا، اپنے اعمال صالحہ کا، جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث، اصحاب غار کا واقعہ، یہ تین شخص غار میں پھنس گئے تھے اور ایک بھاری چٹان غار کے دھانے پر آ گئی، نکلنے کے راستے معدوم ہو گئے، سوائے دعا کے کوئی چارہ کار نہیں۔ موبائل فون تو تھے نہیں کہ فون کر کے کس کو بتا دیتے ہمیں نکال لو آ کے۔ ہاں، وہ رابطہ، سیدھا رابطہ اللہ تعالیٰ سے۔ تینوں نے اپنی اپنی دعا کی، کیسے؟ اپنی ایک نیکی پیش کرے، اپنا عمل صالح پیش کرے، اور ساتھ ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ زیادہ قابل غور، نیکی سے زیادہ وہ جملہ قابل غور۔ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما كنا فیہ۔ یا اللہ تو سب کچھ جانتا، جس نیکی کا واسطہ ہم پیش کر رہے ہیں تیرے علم میں ہے وہ نیکی، اگر یہ نیکی ہم نے تیری رضا کے لیے کی تھی تو ہمیں نکال دے، اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی، ظاہر ہے ریاکاری کے لیے ہو وہ تو ناقابل قبول ہے۔ یا اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں یہاں سے رہائی دے دے۔ تینوں نے دعا کی، اور تینوں نے اپنی دعا میں یہ جملہ کہا کہ اگر یہ تیری رضا کے لیے ہمیں نکال دے۔ بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقطعت الصخرہ، وہ چٹان جو غار کے دھانے پہ آئی تھی اس کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ اخلاص کی طاقت ہے، عمل صالح اور اخلاص کی قوت اور طاقت، اس کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ توسل مشروع ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ان اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا جو اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے ساتھ نہیں۔ وہ اعمال برباد ہے، عمل کی قبولیت اخلاص پر ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت پر ہے۔ اور تیسرا جو مشروع وسیلہ ہے وہ ہے کوئی نیک شخص ہو، اس سے دعا کا کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اس کی دعا کا وسیلہ، یہ نیکی۔ مگر یہ جملہ بار بار نہ کہا، ہر ایک سے نہ کہا جائے، ہر کس و ناکس سے دعا کیجیے، دعا کیجیے، دعا کیجیے۔ دعا اصل عبادت ہے جو آپ نے خود کرنی، خود دعا کیجیے۔ یہ تین طرح کے وسیلے مشروع ہیں، باقی یہ شخصی وسیلہ بدعت۔ قرآن و حدیث کی تمام دعائیں آپ کے سامنے، انبیاء کی دعائیں اور صالحین کی دعائیں، ملائکہ کی دعائیں، سابقہ امتوں کے صالحین کی دعائیں، کسی دعا میں شخصی وسیلہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ وسیلہ جو ہم نے اپنا رکھا ہے یہ بدعت۔ تو فدعوہ بہا، اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، دعائیں کرو ان ناموں کے واسطے سے، ان ناموں کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ دعا کرو گے تو گویا وہ ان ناموں کا واسطہ اللہ کو دے رہے۔
جی کہا جا سکتا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کی بہت سی صورتیں، الحاد کا اصل معنی کیا ہے کہ حق سے جو ہے وہ انحراف اختیار کرنا، حق سے عدول کرنا، حق سے میلان اختیار کرنا۔ ایک ہے حق کی طرف میلان، ایک ہے حق سے میلان، یہ الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی کئی صورتیں جو گاہے بگاہے ذکر ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے بڑا الحاد جہمیہ کا، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں ہی کے منکر ہیں، ان کو معطلہ یا نفات و صفات کہتے ہیں۔ جہم بن صفوان ان کا قائد تھا، جس کا سلسلہ نسب لبید ابن عاصم سے ملتا ہے، سلسلہ سند لبید ابن عاصم سے ملتا ہے، یہودی نبی علیہ السلام پر جادو کرنے والا، جس کو عراق کے گورنر نے قتل کر دیا اس کے الحاد کی وجہ سے۔ بقرہ عید کا دن تھا، اپنے ساتھ اس کو لے آئے، عید کی نماز پڑھائی، اس کا نام تھا خالد القصری۔ خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں ضحو، جاؤ گھر جا کر قربانیاں کرو، اونٹوں کی کرو، گائے کی کرو، بکرے کی کرو، میرے پاس قربانی کے لیے یہ شخص موجود ہے، ساتھ ہی بٹھایا ہوتا، میں نے اس کی قربانی کر دی۔ عید گاہ میں اس کو لٹایا اور گلے پر چھری پھیر۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور یہ کہتا اللہ کلام نہیں کرتا۔ اللہ کی صفات کا منکر، اللہ کے ناموں کا منکر۔ یہ سب سے بڑا الحاد جہمیہ کا، جو اللہ رب العزت کے ناموں ہی کے منکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس الحاد سے بچائے۔ دوسرا الحاد معتزلہ کا، جو اللہ کے ناموں کے الفاظ کو مانتے ہیں مگر معانی کو نہیں مانتے، یہ صفات کے منکر۔ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ سمیع ہے مگر بلا سمع، سمیع بلا سمع، سمیع ہے لیکن سنتا نہیں، بصیر ہے لیکن بلا بصر، دیکھتا نہیں، صرف الفاظ کی حد تک ناموں کو مانتے ہیں، معانی کے منکر ہیں، صفات کے منکر ہیں۔ یہ معتزلہ کا الحاد ہے۔ اور تیسرا الحاد مشبہہ کا، جو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کو مخلوق کی ذات اور صفات سے تشبیہ دیتے، لیکن جہمیہ کے مقابلے میں اتنی شدت سے سامنے ہے۔ جہمیہ نے صفات کا انکار کیا کہ تشبیہ لازم نہ آئے، انہوں نے صفات کو مانا تشبیہ کے ساتھ، اسی شد و مد سے انہوں نے جہمیہ کی مخالفت کی۔ یہ بھی الحاد ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک، وہ ذات بھی، اس کے نام بھی، صفات بھی تشبیہ سے پاک۔ چوتھا الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تعویل کرنے والوں، اپنی منمانی کی تعویلیں، اپنی خواہش کی تعویلیں، جو کہ بڑا ظلم ہے۔ ہم نے بتایا کہ یہ بھی تعطیل ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مرضی کی تعویل کرنا، اس نام کا انکار کرنا، تعویل کا الحاد، جس کی وضاحت ہم نے کافی کر دی تھی۔ اور پانچواں الحاد مخلوق کے نام رکھنا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اشتقاق کے ساتھ، جیسے اللات مشرکین کا ایک طاغوت بت، یہ کہتے تھے الہ سے یہ ماخوذ ہے، عزا عزیز سے، منات منان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اشتقاق کے ساتھ اپنے تواغیت کے نام رکھنا، یہ بھی الحاد ہے، جس کا اس باب میں ذکر ہے۔ اور چھٹا الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مرضی سے کوئی نام شامل کر دینا، جسے عیسائیوں نے اب، جس کا معنی باپ، فادر، یہ نام اللہ تعالیٰ کو دیا، دین پر ظلم، یہ بھی الحاد ہے بہت بڑا۔ ہمارے معاشرے میں لفظ خدا ہم بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس معنی میں بڑا ظلم ہوگا کہ لفظ خدا کو لفظ اللہ کا بدل اور مساوی قرار دیا۔ لفظ الجلالہ اللہ، علم الاعلام، کائنات کا سب سے بڑا علم، سب سے بڑا نام، اس کے معنی کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔
اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خود ساختہ لفظ اللہ کا بدل ہے. یہ بھی الحاد کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایسا نام داخل کرنا، ایسا نام شامل کرنا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہی نہیں. یا پھر اللہ رب العزت کے ناموں میں یہ بھی الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ذکر کرنا جو نقص پر مشتمل ہے، نقص پر، جن میں نقص ہے، عیب ہے. جیسے یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. بیٹا ہونا عیب ہے، اس میں کمزوری کا دخل ہے. یہ بھی الحاد ہے، الحاد کی صورت ہے. جیسے یہود کا کہنا ید اللہ مغلول ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ ہم سے کہتا صدقہ دو، مانا اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. یہ نقائص کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بھی الحاد ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ایک پاکستانی کو یہ کہتے ہوئے سنا، استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ایک غلطی ہوئی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی قبر مدینے میں بنا دی. اگر یہ ہوتی پاکستان میں پھر ہم دکھاتے کہ قبریں کیسے رکھی جاتی، اس قبر کی کیا شان ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس قبر میں آ کر. مگر وہاں بنا دی، وہاں لوگ روکتے ہیں چھونے سے، کھڑا ہونے سے، سجدہ کرنے سے، طواف کرنے سے. کاش یہ قبر پاکستان میں ہوتی، ہم طواف بھی کرتے، عبادت بھی کرتے، یہ بھی کرتے. اتنا بڑا کلمہ کفر. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں ان سے بچو، ان کے عقیدے سے بچو، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو. ایسے لوگ صحبت کے قابل بھی نہیں، محبت کے قابل بھی نہیں، دوستی کے قابل بھی نہیں. ان کو بھی چھوڑ دو، ان کے الحاد کو بھی چھوڑ دو. جی ذکر ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یلحدون فی اسمائه ای یشرکون، یہ شرک بھی الحاد ہے. ناموں میں